وہ آپ کی زوردار تالیوں میں خدا کے حاضر ایڈر وہیں صاحب کو دعوتوں کا وہیں اور خدا کے کام سے کوشش کریں۔ خدا یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں اور خدا ان کی شکر گزاری کرتا ہوں آج کے اس دن کے لیے جو میری اور آپ کی زندگی میں خدا نے بخشا، اور شکر گزاری کرتا ہوں اس چرچ کی کمیٹی کا، پاسٹر صاحب کا، ایلڈر صاحبان کا، کہ انہوں نے یہ موقع بخشا کہ آج صبح میں آپ کے ساتھ خدا کے کلام کو بانٹ سکوں۔ اس سے پہلے کہ ہم خدا کے کلام کو سیکھیں، بہت سی زندگیاں ہیں جو آج کے دن میں پریشان ہوتے ہیں۔ ہر ایک شخص دعا کرتا ہے، لیکن ان کی دعاؤں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ان کی دعائیں کیوں نہیں سنی جاتی؟ اور جن کی سنی جاتی ہیں ان کی کیوں سنی جاتی ہیں؟ بہت سے ایسے سوال انسان کے ذہن میں آتے ہیں، اور انسان کیونکہ اس بات کو جان نہیں پاتا کہ اس کی دعا سنی کیوں گئی ہے اور اس کی دعا رد کیوں کی گئی ہے۔ اور ان باتوں کو لے کر ہر ایک شخص اپنی زندگی میں دیکھنا شروع کرتا ہے اور وہ اپنے اندازوں کو لگانا شروع کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے میری دعا اس وجہ سے نہ سنی گئی ہو، اور ہو سکتا ہے اس کی اس وجہ سے سنی گئی ہے۔ آج میں اسی تعلق سے آپ کے ساتھ بولنے کو ہوں کہ کیسے آپ کی دعائیں سنی جاتی ہیں اور کیوں آپ کی دعائیں رد ہو جاتی ہیں، اور آسمان پر کون سی دعائیں جاتی ہیں، کن کی دعائیں آسمان تک پہنچتی ہیں اور کن کی دعائیں آسمان تک نہیں پہنچتی۔ آپ ان باتوں کو سیکھ پائیں گے تو آپ کے پاس غلطی کی گنجائش کم ہوگی۔ بے شک ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں، لیکن تو بھی خدا ان کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ کس طور سے ہم خدا ان کی حضوری میں کام کر سکتے ہیں، کس طور سے ہم بہتر سے بہتر طور پر خدا ان کی حضوری میں آ سکتے اور اپنی مناجاتیں اس کی حضوری میں پیش کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، آئیے ہم خدا ان کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں خدا ان کے کلام کو سکھاتی ہیں، اور یہ بیر ہیں جو لوگ خدا ان کے کلام پر توجہ کرتے ہیں وہ بھلائی دیکھتے ہیں، اور ہم اسی بھلائی کی تلاش کریں گے کہ کیسے ہم ان چیزوں کو جان پائیں گے۔ آئیے میرے ساتھ خدا ان کے کلام میں سے نکالیے عبرانیوں کے نام لکھا گیا پولس رسول کا خط، اس کا 8واں باب اور اس کی پہلی 5 آیات ہم تلاوت کریں گے۔ عبرانیوں کے نام لکھا گیا پولس رسول کا خط، اس کی پہلی 5 آیات، اور قرآن کے کلام میں جو لکھا ہے، اب جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں ان میں سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا ایسا سردار کاہن ہے جو آسمان پر کبریا کے تخت کی دہنی طرف جا بیٹھا، اور مقدس اور اس حقیقی خیمہ کا خادم ہے جسے خداوند نے کھڑا کیا ہے، نہ کہ انسان نے۔ اور چونکہ ہر سردار کاہن نذریں اور قربانیاں گزراننے کے واسطے مقرر ہوتا ہے، اس لیے ضرور ہوا کہ اس کے پاس بھی گزراننے کو کچھ ہو، اور اگر وہ زمین پر ہوتا تو ہرگز کاہن نہ ہوتا، اس لیے کہ شریعت کے موافق نظر گزراننے والے موجود ہیں جو آسمانی چیزوں کی نقل اور عکس کی خدمت کرتے ہیں۔ چنانچہ جب موسیٰ خیمہ بنانے کو تھا تو اسے یہ ہدایت ہوئی کہ دیکھ جو نمونہ تجھے پہاڑ پر دکھایا گیا تھا اس کے مطابق سب چیزیں بنانا۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، اور جماعت مل کر کہے آمین۔ یہاں پر عبرانیوں کے نام پولس رسول خط لکھتے ہوئے ایک چیز کا ذکر کرتا ہے، وہ عکس اور نقل کی بات کرتا ہے۔ سردار کاہن جو کہ یسوع مسیح ہے، وہ یسوع مسیح کو سردار کاہن کے طور پر پیش کرتا، اور وہ کہتا ہے کہ آسمان پر ہمارا ایک سردار کاہن ہے جو یسوع مسیح ہے، جو ہماری خاطر وہاں پر قربانی گزرانتا ہے۔ جیسے آج آپ یہاں پر موجود خدا کے خادموں کو دیکھتے ہیں، اس کے گھر میں خدمت کرتے دیکھتے ہیں۔ جیسے موسیٰ نے ہیکل بنائی تو موسیٰ کو آسمان کی ہیکل دکھائی گئی، جو آسمان پر ہیکل تھی اس نے ہو بہو اس کی نقل، اس کا عکس زمین پر بنایا، اور زمین پر بنا کر اس نے کہانت کے کام کو شروع کروایا۔
اور اسی طرح جیسے یہاں پر کہانت کی جاتی تھی پرانے عہد نامہ میں، ویسے ہی یسوع مسیح بھی آسمان پر ہماری کہانت کرتا ہے، وہ بھی ایک سردار کاہن کا کام کرتا ہے۔ یہاں پر ہم سیکھتے ہیں کہ جو کچھ زمین پر ہے وہ آسمان کا عکس ہے، وہ آسمان کی نقل ہے۔ جیسا کچھ آسمان پر ہوتا ہے ویسا ہی زمین پر بھی ہوتا ہے۔ اور ہم جب دعائے ربانی پڑھتے ہیں تو ہم اکثر یہی کہتے ہیں کہ جیسے تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی پوری ہو۔ جیسی آسمان پر چیزیں ہیں ان کی نقل زمین پر پائی جاتی ہے۔ اور یہاں پر آپ ہیکل کے عکس اور نقل کو دیکھتے ہیں، لیکن حقیقی ہیکل آسمان پر موجود ہے جو موسیٰ کو دکھائی گئی اور اسے دکھا کر کہا گیا کہ تو اس طور سے ہیکل کو بنانا۔ جیسے ہیکل کی نقل ہے اور جیسے ہیکل کا نقل یہاں پر موجود ہے، ویسے ہی عدالت بھی آسمان پر بھی عدالتی نظام ہے اور اسی طور سے اس کی نقل اس زمین پر موجود ہے۔ جیسا عدالتی نظام آسمان پر ہے ویسا ہی عدالتی نظام آج آپ اس زمین پر بھی دیکھتے ہیں۔ میں نے جب خداوند کے کلام میں سے اس کو سیکھا اور خداوند کا یہ مکاشفہ مجھ پر اترا اور میں نے اس کو سیکھنا شروع کیا، تو ایک شخص نے میرے پاس آ کر جب میں نے اس سے بات کی تو اس نے کہا اگر سب کچھ آسمان کی نقل ہے تو زمین پر گناہ کیوں ہوتا ہے؟ کیا گناہ بھی آسمان پر ہوا اور زمین پر اس کی نقل آئی؟ تو میں نے اسے بڑی دلیری کے ساتھ کہا کہ بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ میں نے بائبل مقدس کو پڑھا ہے اور میں جانتا ہوں کہ پہلا گناہ جب ہوا تو وہ آسمان پر ہوا۔ اکثر کسی سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں عدن میں ہوا، تو میرے عزیزو پہلا گناہ آسمان پر ہوا تھا جب خدا کے حضور ایک فرشتہ جو خدا ان کے اوپر سایہ افضل کر کے کھڑا رہتا، اس نے خدا کے کلام کو اور اس کے حکموں کو توڑا اور اس نے نافرمانی کی اور اس نے اپنا تخت خدا سے آگے بڑھ کر لگانا چاہا اور اس نے اپنے آپ کو خدا سے بڑا کرنے کی کوشش کی، اور یہ پہلا گناہ تھا جو آسمان پر ہوا۔ اور آج جو گناہ آپ کو زمین پر نظر آتا ہے یہ اسی گناہ کا عکس ہے۔ پہلے انسان نے کوئی گناہ نہ کیا تھا، لیکن جب آدم اور ہوا کو بہکایا گیا تو تب انہوں نے گناہ کیا۔ وہ شیطان جس نے آسمان پر گناہ کیا اور وہ زمین پر بھی انسانوں سے گناہ کرواتا ہے اور وہ بہکاتا ہے اور آج تک وہ بہکاتا رہتا ہے۔ آئیے ہم خداوند کے کلام کو ساتھ ساتھ پڑھتے چلیں گے تاکہ آپ سیکھ سکیں کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ خداوند کے کلام میں سے ہے، کوئی اپنی طرف سے نہیں۔ جب بھی آپ خداوند کے کلام کو سیکھتے ہیں کسی خادم سے، اگر وہ آپ کو کچھ سکھاتا ہے تو ضرور اسے بائبل مقدس میں سے اس کی تصدیق کیا کیجیے کہ جو کچھ کوئی کہہ رہا ہے کیا وہ خداوند کے کلام میں سے ہے۔